ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. معزز جناب صدر اجلاس و انتہائی فصیح و بلیغ ناظم جلسہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین و سامعات حضرات، اللہ رب العالمین کا بڑا انعام و احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے اس طرح کا دینی پروگرام منعقد کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائیں اور اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں، آمین۔ حضرات گرامی،
ہم سب بھائی اللہ رب العالمین کے بڑے پکے سچے اور صالح و نیک مومن بندے ہیں، اور اس پر ہم سب خالص قرآن و حدیث کے متبع ہیں۔ ہم اپنا لقب، اپنا تخلص، اپنی پہچان دنیا والوں کو پیش کرنے کے لیے کسی امام، کسی پیر یا کسی اور اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اہل حدیث کہہ کر کے اپنی پہچان پیش کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث کا مطلب ہی ہوتا ہے قرآن اور حدیث پر چلنے والے۔ میں دو بات لے کر آج بہت مختصر انداز میں گفتگو کروں گا۔ ایک ہے سنت اور دوسرا ہے بدعت۔ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں، شریعت میں سنت کا مقام کیا ہے اور بدعت کا کیا مقام ہے۔ تو سرسری طور پر آپ سنت کا مطلب سمجھیے۔ میں فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنت کی بات کرتا ہوں، جس کے بارے میں آج بہت سے بھائی یہ ذہنیت بنا رکھے ہیں کہ سنت کوئی ضروری نہیں ہے، فرض ہوتا تو بات کچھ اور ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی گاؤں میں بعض بھائیوں کے درمیان مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو کوئی کسی مولوی سے رجوع کرتا ہے، کوئی کسی مولوی سے رجوع کرتا ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ اگر ان کو یہ دلیل مل گئی کہ نہیں فرض نہیں ہے سنت ہے، تب تو اتنا خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ سنت ہے بھائی، فرض نہیں ہے۔ اور ان کا اس سے کیا مطلب تھا کہ سنت ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنے کی گنجائش مل گئی ہے، اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر فرض ہوتا تب تو کرنا ہی پڑتا۔ لیکن معاف کیجئے گا، آج تو فرض کے معاملے بھی ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے، یہ نظریہ بن چکا ہے، ہم اتنا ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ فرض بھی سن کر کے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ سنت تو چھوڑ ہی رہے ہیں، فرض کی بھی ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرض کے معنی سمجھ رہے ہیں؟ فرض کے معنی ہوتا ہے جس کو کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، آپ کسی قیمت پر اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہوا فرض۔ اور سنت کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی اگر آپ سے چھوٹ بھی جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، زیادہ تر کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں، زیادہ تر
آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سنت پر عمل کریں، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ نے اس کو ترک کر دیا، آپ سے چھوٹ گیا، تو اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کی گرفت نہیں ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن فرض اگر ہے تو اس کی پکڑ ہے، اس کا سوال ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ہے فرض اور سنت میں فرق۔ تو ہم سنت کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں، جبکہ فرض ہمارا کتنا چھوٹ رہا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے، کتنے فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسا؟ بھائی 5 وقت کی نماز سنت ہے یا فرض ہے؟ بولیے فرض ہے نا، کیوں چھوٹ رہا ہے جب اتنا ضروری ہے؟ حدیث میں، قرآن میں اتنی تاکید آئی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنے والا مشرک ہوگا، چھوڑنے والا کافر ہوگا، نماز چھوڑنے والے کو مسلمان کی قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد فرض پر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ تو سنت پر کون کتنی توجہ دے گا جب فرض کا ہمارا یہ حال ہے؟ اور کتنے فرائض تو ایسے ہیں لوگ معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے موبائل میں کچھ دن پہلے واٹس ایپ میں ایک تحریری شکل میں میسیج آیا تھا۔ ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ سے سوال کر رہا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہے؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ غسل کے، غسل مانے جانتے ہیں نا، نہانا، تو غسل کے کتنے فرائض ہے؟ بیچارہ اسٹوڈنٹ سیدھا سادہ تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا فرائض کیا ہوتے ہیں؟ وہ فرائض ہی نہیں سمجھے، غسل کے فرائض کتنے ہیں، تو فرائض کیا چیز ہے وہی نہیں سمجھا بیچارہ۔ تو کہا سر یہ تو سمجھا دیجئے فرائض کسے کہتے ہیں، ہم تو فرائض کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے۔ تو کہا ارے فرائض کا مطلب نہیں سمجھے؟ کہا نہیں، کہ فرائض کا مطلب یہ ہے جس کے بغیر آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو غسل کرنے کے لیے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ کہا اچھا، جس کے بغیر غسل نہیں ہوگا؟ تو کہا وہ 4 ہے۔ کہا 4 ہے؟ کہا شاباش بیٹے بہت اچھے۔ کہا اچھا یہ بتا وہ 4 کیا کیا ہے جس کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ بول رہا ہے بالٹی، جگ، تولیہ اور صابن۔ یہ 4 چیزیں نہیں ہونے سے غسل نہیں ہوگا۔ کیسے غسل کرے گا؟ بالٹی نہیں ہے، جگ نہیں ہے، تولیہ نہیں ہوگا کپڑا اپڑا بدلنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، یا بڑھیا سے فریش ہونے کے لیے لکس یا ڈب صابن نہیں ہوگا، تو کیسے وہ نہائے گا؟ تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ یہ ہے آج ہم فرائض کا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جلسہ جلوس میں کبھی اکثر کوشش کرتے ہیں کہ عام الفاظ ہم لاتے ہیں، سادھارن حروف اور لینگویج استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ میرا پروگرام صرف جھارکھنڈ کے کچھ جگہوں میں نہیں ہوتا ہے، کرناٹک میں بھی ہوتا ہے، یو پی میں بھی ہوتا ہے اور راجستھان میں بھی ہوتا ہے، لیکن ادھر اردو وغیرہ سمجھنے کا جو ایک ملکہ ہوتا ہے، اردو سمجھنے کی جو ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بہت سے ایسے الفاظ ہیں ہمارے دماغ اور بھیجے میں وہ الفاظ بیٹھتے ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا چیز بول کے گئے۔ تدارک کرنا، کسی چیز کا تدارک کرنا، کتنے بھائی سمجھ پائیں گے؟ زوال، اسباب کیا چیز ہے، سبب، کارن، وجہ، یہ سب تو سمجھ لیں گے، لیکن سبب کی جگہ اگر اسباب استعمال کر دیے یا تنزلی کر دیا، عروج کر دیے،
تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے میرے بھائیو کوشش اکثر اس بات کی ہوتی ہے کہ عام الفاظ استعمال کیا جائے تاکہ آپ کو باتیں اچھی طرح سے مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے. تو فرائض، آج ہم فرائض ہی کی اہمیت نہیں دے پا رہے ہیں تو سنت کون پوچھتا ہے؟ اگر ہم فرض کی اہمیت سمجھتے تو ظہر عصر مغرب میں ہماری مسجدیں خالی نظر نہیں آتی. ہم فرض کا معاملہ سمجھتے کہ فرض کتنا ضروری ہے تو رمضان میں مسجدوں میں صرف بچوں کی بھیڑ دکھائی نہیں دیتی. بڑے بڑے لوگ، ان سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، ان کو بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے. وہ ٹھیکیدار ہے، کہاں کہاں دوڑیں گے، اس کی ڈکی میں پانی باٹل ہونا چاہیے. یہ کیا فرض کی اہمیت سمجھیں گے کہ فرض کیا ہے؟ تو جو فرض کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں وہ سنت کیا سمجھنے کی کوشش کرے گا اور سنت کی کیا عزت کرے گا، کیا احترام کرے گا؟ سنت کیا چیز ہے؟ میں تعریف ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. سنت کہتے کسے؟ سنت کا ویسے عام طور پر معنی طریقہ، راستہ یہ سب کر لیا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی میں سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے معنی آپ نے جو بات امت کو بتائی ہے، یہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کرنا ہوگا، منہ کھول کر کے بات کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے پوری امت کو بتایا ہے. اور کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ نے منہ سے کھول کر کے تو نہیں بتایا، لیکن آپ نے کر کے دکھایا ہے. امت نے، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. تو کچھ تو ایسا ہو گیا آپ نے منہ سے کھول کر کے بتایا، کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی نظر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ کے نبی نے کبھی تو یہ سمجھ لیجیے کہ ٹوپی اتار کے دکھا دیا. آپ نے نہیں کہا ٹوپی لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، آپ نے ٹوپی اتار دیا. آپ لوگ دیکھ کر سمجھ گئے کہ تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ٹوپی لگانا ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی تقریر کے درمیان، اپنے بیان کے درمیان ٹوپی نہیں اتارتے. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا ٹوپی لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن آپ نے امت کو کر کے دکھا دیا اور آپ نے دیکھ کر کے سمجھ لیا، آپ مسئلہ پکڑ لیے. تو یہ ہے آپ نے کچھ قول کے ذریعے سے حکم دیا یا تو منع کیا، اور کچھ تو آپ نے کر کے حکم دیا یا کر کے آپ نے منع کیا کہ آپ نے ویسا نہیں کیا یا آپ نے ویسے کر کے دکھا دیا. اور ایک تیسرا طریقہ سنت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ کہا ہے نہ کچھ کیا ہے، لیکن امت کا کوئی فرد آپ کے بیچ میں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کچھ کہا ہے یا کچھ کیا ہے تو اللہ کے رسول نے اس آدمی کو کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اس کا جواب نہیں دیا. تو یہ بھی ایک طرح سے ثابت ہو گیا کہ اگر منع ہوتا تو اللہ کے نبی وہاں ٹوک دیتے، روک دیتے،
اور اس کو کرنے کا حکم نہیں دیتے، لیکن آپ نے نہ اس کو منع کیا ہے، نہ آپ نے اجازت دی ہے، آپ نے سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، تو گویا یہ بھی ایک سنت ہو گئی۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے کہا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں سنت۔ میرے بھائیوں، اب ہم کو سنت معلوم ہو گیا۔ اس سنت کے برعکس ایک چیز بہت عام ہے، وہ کیا؟ بدعت۔ کیا؟ بدعت۔ بدعت کے معنی ہوتا ہے نیا کام، دین میں نیا کام۔ اللہ کے نبی نے سنت میں یہ تین جو چیزیں بتلائی ہے، ان میں سے کوئی اس کا پروف نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں مل رہا ہے، اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نبی کے زمانے میں، صحابہ میں، وہ ہو گئی بدعت۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت کے تعلق سے، البدعۃ احب الی ابلیس، بدعت جو ہے یہ ابلیس کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ بدعت کام، نیا کام جس کا دین میں کوئی سروکار نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس طرح کا کام اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ ابلیس شیطان کو بہت پسند ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بدعت ایسی معصیت ہے، ایسی نافرمانی ہے، لا یتاب منہا، اس سے لوگ توبہ ہی نہیں کرتے، اور معصیت مانے گناہ کا کام، گناہ کا جو کام ہے اس سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تاڑی ہڑیا پی لیا، جوا کھیل لیا، کسی کا مال مار لیا، اور بھی کوئی آپ سے گناہ کا کام ہو گیا، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ کا کام ہوا ہے، ہم کو توبہ کر لینا چاہیے، ہم کو توبہ کر لینا چاہیے۔ لیکن بدعت والا کام ایسا ہے، اس کو گناہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، تو توبہ کیا کرے گا؟ وہ تو سمجھ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ جو سمجھ جائے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں وہ توبہ کرے گا۔ اس لیے خاص طور سے میں نے یہ دو موضوع لیا آپ کے درمیان، سنت اور بدعت، چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے، عربی مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جس کا نام شعبان ہے۔ کیا نام ہے اس مہینے کا؟ شعبان مہینہ ہے۔ انگلش میں سب کو ہی بتا دیں گے کون سا مہینہ ہے، مارچ ہے، لیکن عربی میں کون سا مہینہ ہے اس کا نام مولوی مولانا جو مدرسہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہی زیادہ تر کچھ نہ کچھ اس سے شغف رکھتے ہیں، یہ جانکاری رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کو عربی مہینہ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کس مہینہ سے سال شروع ہوتا ہے، کس مہینہ میں سال ختم ہوتا ہے، ان کو بقرعید یاد رکھنا چاہیے صرف۔ رمضان میں خوشی منانے کے لیے عید الفطر آئے گی، کچھ دن روزے رکھ لیں گے، شروع ایک ہفتہ میں بڑی بھیڑ رہے گی مسجد میں، ایک ہفتہ کے بعد پھر لوگ بھاگنے لگیں گے، پھر جب شب قدر کی راتیں آنے لگیں گی تو کچھ لوگ تھوڑا جڑیں گے، نہیں تو اکثر لوگ شاپنگ میں، مارکیٹنگ میں، چپل چھٹ گئی، بچہ کی چھٹ گئی، بڑا کی چھٹ گئی، انڈر ویئر لیں گے، جنگھیا لیں گے، کچھا لیں گے، سینڈو بنیان لیں گے، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، ایسے کرتے کرتے رمضان کا آخری 10 اسرا جو ہے وہ تو گزر جاتا ہے۔ مسجد میں زیادہ ان کو زور کیا دینا چاہیے تھا، آخری اسرا میں، شب قدر کی تاخیراتوں میں ان کا زور تو مارکیٹنگ میں پڑ رہا ہے اس وقت۔
یاد کر رہے سوتے ٹائم کس کا کیا چھٹ گیا. اور کتنے بھائی تو ایسے ہیں ڈبل جوڑے لیتے ہیں, کچھ بھائی تو ایسے ہیں پورا سال کی شاپنگ کر لیتے ہیں. یہ شاپنگ کا مہینہ ہے وہ. میرے بھائیوں, تو عربی میں رجب کے مہینہ کے بعد اور رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ ہے شعبان کا مہینہ. یہ مہینہ ابھی چل رہا ہے, یہ عربی میں 8واں مہینہ ہے گنتی کے اعتبار سے. اس مہینے میں ہمارے بہت سے بھائیوں نے بہت طرح کی بدعت اور نئی چیزیں ایجاد کر لی ہے جس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, دین اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے, اور ہم اس کو بڑے ثواب اور فضیلت دے کر کے وہ کام ہم کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر شب برات ہے, 15 شعبان کو شب برات منانا, شب برات میں حلوہ بنانا, شب برات میں رات کو مسجد میں جاگنا, قبرستان جانا موٹر سائیکل لے کر کے, جماعت بنا کر کے, جنریٹر بھاڑا کر کے, صبح کو روزہ رکھنا, اور پھر اوپر سے بہت اس طرح کی فضیلتیں بتاتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بنو کلب کی بکریاں جتنی تھی, بہت بڑی بکریوں کا ریوڑ تھا, بہت تعداد میں ان کی بکریاں تھی. کہتے ہیں کہ ان بکریوں میں ایک بکری نہیں, ایک بکری کا کتنا بال ہوتا ہے ہم اور آپ نہیں گن سکتے ہیں. ان تمام بکریوں کی کھال پر جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کے بقدر لوگوں کے گناہیں بخش دیے جاتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں. 15 شعبان میں کوئی اگر اس طرح قیام کر لیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے. یہ سب موضوع روایت ہے, لوگ عمل کر رہے ہیں. روزہ رکھ لینا 15 شعبان میں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری کتنی مائیں بہنیں روزہ رکھ لیتی ہیں, شب برات کا روزہ کب ہے, مولویوں کو پوچھنے لگتے ہیں کب ہے شب برات کا روزہ. جس روزے کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ہو, اللہ کے نبی سے نہ ہو, صحابہ کرام سے نہ ہو, وہ روزہ اگرچہ روزہ ہے لیکن نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا, گناہ ملے گا. ثواب کس میں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑا عمل میں ثواب نہیں ہے, چھوٹا عمل میں ثواب نہیں ہے. ثواب اور نیکی دیکھنا ہے تو صرف اس میں آپ کو ثواب ملے گا, نیکی ملے گی جو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو بھی عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ عمل آپ کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں آپ کو ثواب ملے گا. اور جو کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ کام آپ کے نزدیک کتنا پیارا ہے, کتنا محبوب ہے, کتنا پسندیدہ ہے, آپ اس کے ذریعے نجات کی کتنی امید رکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا.